قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني: قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. بارک اللہ فیک. یہ جو پیچھے جملہ گزرا قال صدقت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، تو اس نے کہا آپ نے سچ بولا، آپ صدقت، آپ نے سچ کہا. فعجبنا له، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا. یسألہ، سوال بھی کر رہے، ویصدقہ، اور تصدیق بھی کر رہے. ان اس کا مہمہ ہونا اور بڑھ رہا ہے. ایک اس کا آنے کا انداز، دوسرا سوال کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، اور چوتھا جو آپ نے جواب دیا اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو اور یعنی وہ شخص ایک مہمہ بن گیا. یہ کیا معاملہ ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر قال فاخبرنی، پھر اس نے کہا مجھے خبر دیجیے عن الایمان، ایمان کے بارے میں. فرمایا کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور ایمان لاؤ تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو، اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر پر بھی ایمان لاؤ. یہ 6 ارکان ایمان ہیں جو پیچھے گزرے، وہ 5 ارکان اسلام ہیں، اور یہ 6 ارکان ایمان ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 ایمان بالکتب، یہ سارے انبیاء کی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 4 ایمان بالرسل، تمام رسولوں پر ایمان، اور نمبر 5 ایمان بالیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، اور نمبر 5 ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان. یہ 6 اصول ایمان ہیں، یہ ارکان ایمان ہیں، اور وہ 5 ارکان اسلام تھے. آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ وہ جو 5 ارکان اسلام ہیں وہ ظاہری امور کا نام ہے، جیسے نماز ہے، کلمے کا اقرار ہے، اور روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ ظاہری اعمال ہیں. اور جو ایمان کے 6 ارکان ہیں یہ باطنی اعمال ہیں، یہ اعمال قلبی، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. یہ امور سارے دل سے متعلق ہیں. آپ کا ایمان لانا ایک قلبی فعل ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ سارے اعمال قلبی ہیں اور قلبی افعال ہیں. تو اسلام اور ایمان ویسے دونوں ایک ہی چیز ہے. اسلام ایمان ہے، ایمان اسلام ہے، لیکن جہاں دونوں اکٹھے ہوں وہ دونوں میں فرق ہوگا. اور یہ فرق ہے کہ اسلام امور ظاہرہ کا نام ہے اور ایمان امور باطنہ کا نام. ویسے اسلام اگر الگ استعمال ہو اور ایمان الگ استعمال ہو تو اسلام کا معنی ایمان میں پایا جاتا ہے اور ایمان کا معنی اسلام میں پایا جاتا ہے. اس پر دلائل موجود ہیں. لیکن جہاں دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں تو پھر وہاں اسلام کا اپنا معنی ہے اور ایمان کا اپنا معنی. اسلام کا معنی کیا ہے؟ چند ظاہری اعمال جس میں کلمے کا اقرار، نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہے. اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ چند باطنی اعمال، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بیوم القیامہ، اور ایمان بالقدر. یہ 6 باطنی اعمال. تو پہلا عمل جو ہے امور ایمان میں ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، جو کہ اساس ہے دین اسلام. اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد اس کی توحید پر ایمان لانا. ویسے اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس کو قبول کر لو. یہ ایمان باللہ ہے. اس میں توحید بھی، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اوامر احکام سب آ جاتے ہیں. تو ایمان باللہ جو ہے، اللہ پر ایمان لانا امور ایمان میں سب سے مقدم ہے. اور اللہ پر ایمان میں سب سے مقدم شے اس کی توحید ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے. توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی مبارک صفات، اس کی افعال،
جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہیں ان سب پر ایمان لانا، ان سب کے قواعد انشاءاللہ آگے احادیث میں آئیں گے، وہاں ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ یہاں اختصار سے یہ عرض ہے کہ ایمان باللہ جو ہے، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، پہلا رکن ایمان باللہ کا معنی یہ سب سے اہم ہے، اور ایمان باللہ میں سب سے اہم شے اللہ کی توحید کو ماننا، اور توحید کی 3 اقسام ہیں، ان تینوں پر ایمان لانا اور کما حق ہو ان کا فہم حاصل کرنا، یہ ایمان باللہ کی اساس ہے، جس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، مَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو بندہ کفر کرے گا ایمان کے ساتھ۔ اب ایمان کے 6 ارکان، کسی رکن کا انکار کرے، کفر کرے، یا کسی رکن کو مانتا تو ہے مگر شرعی مقاصد سے ہٹ کر مانتا ہے، فقط حابط عمل، اس کا سارا عمل برباد، تمام نیکیاں برباد ہیں۔ جو امور ایمان میں سے کسی امر کا انکار کر دے یا اس کی حقیقت کو مسخ کر دے تو اس کی تمام نیکیاں برباد ہیں۔ تو ایمان باللہ کا معنی یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کے جو شرعی تقاضے ہیں، کتاب و سنت میں بیان ہے، ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کو ماننا، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے افعال، جو کام وہ انجام دیتا ہے، ان سب کو ماننا بالکل اسی ظاہر کے ساتھ جو شریعت کے مقاصد میں، اپنے فہم کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک معروف قول ہے نؤمن باللہ وما جاء من اللہ علی مراد اللہ ونؤمن برسول اللہ وما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا، جو کچھ پہنچا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق، مراد ہماری نہیں، اللہ کی مراد کے مطابق۔ اور رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ رسول اللہ کی طرف سے آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں رسول اللہ کی مراد کے مطابق۔ کچھ لوگ الفاظ تو لے لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر معنی اپنا ہوتا ہے، معنی کا لبادہ اپنا ہوتا ہے، یہ کوئی قبول نہیں۔ تو اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، اور جو کچھ آپ کی طرف سے آیا اس سب پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے مراد کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق، اس سے ہٹ کرنا ہو۔ تو امور ایمان 6 ہیں۔ پہلا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وہ ملائکت ہی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کے بارے میں جو خبریں دی ان سب پر ایمان۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملائکہ حق ہے، ان کا وجود حق ہے، نور سے پیدا ہوئے، یہ حق ہے۔ باقی فرشتوں کا ذکر ہے، جس ڈیوٹی کے ساتھ جس فرشتے کا ذکر ہے وہ سارا حق ہے، ہمارا اس پر ایمان۔ مثلا جبریل امین، امین الوحی، سارے انبیاء پر وحی لانے والے۔ اسرافیل، نفخ صور، ان کو پیدا کیا گیا ہے صرف سور پھونکنے کے لیے، یہ ان کی ڈیوٹی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سے ان کو سور دیا گیا ہے اپنے منہ میں دبائے کھڑے، منہ میں دبائے کھڑے، اور حنا چباتا ہو، گردن جھکی ہوئی ہے اور نگاہیں اس طرح اٹھائی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ کی اتنی بڑی مخلوق اور اللہ کے خوف کا عالم کہ منہ میں سور دبائے کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں، اور سر جھکا ہوا ہے اور آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی، یہ ان کی کیفیت۔ عرش مولا کو دیکھ رہے کہ اللہ کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم آ جائے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پھونک دو۔ یہ نہیں کہ سور یہاں رکھا ہوا ہے اٹھا کے پھونک دو، اٹھا کے پھونکنے میں بھی تاخیر ہوگی، اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں۔ یہ فرشتوں کی اطاعت ہے۔ حضرت انسان تو بھی ذرا جاگ جا، اپنے رب کے مقام کو پہچان، فرشتوں کی ہیبت آپ دیکھیں۔ تو اس چیز پر ایمان،
یہ فرشتہ اسرافیل، میکائیل، یہ فرشتہ ہواؤں پر مامور ہے، بارشیں برسانے پر مامور ہے، یہ ڈیوٹی اس کو سونپی گئی۔ کچھ فرشتے حاملین عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، دنیا میں 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذن لی ان احدثکم ان ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، اللہ نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ میں جو 4 فرشتے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے، ان میں سے صرف ایک فرشتے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ تعارف یہ ہے کہ ما بین عاتقہ الی شحمۃ اذنہ مسیرۃ 700 عام، اس کے کندھے سے لے کر یہ کان کی لو تک، جو کان کا نیچے کا حصہ نرم سا جو ہے، کان کی لو تک کتنا فاصلہ ہے؟ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ ایک مسافر 700 سال دوڑتا رہے، کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اتنا فاصلہ اس فرشتے کے اس کان کی لو سے لے کر کندھے تک۔ باقی اس کا چہرہ، اس کے پاؤں، ہاتھ، یہ کیسے ہوں گے؟ اللہ عالم۔ یہ اس کی جسامت، یہ اس کی جسامت۔ جبریل امین اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان کی اصل شکل میں 2 بار دیکھا، ایک بار دیکھا 600 پر تھے ان کے، اور ایک بار دیکھا چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا، پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے فرشتے، لیکن لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے جو امر آ جائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت انسان 6 فٹ کا بونا تو کس دام پہ اکڑتا؟ تجھ میں کون سا غرور ہے؟ کس چیز کا دھوکہ کھائے ہوئے تو؟ ذرا ملائکہ کا خوف دیکھو، ان کا کیا تعلق باللہ ہے۔ یہ تعلق باللہ، یہ نوعیت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو یہ ملائکہ پر ایمان اسی لیے ہے۔ ذرا اپنا تقابل تو کرو، فرشتوں کے خوف کا عالم اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی نافرمانی کا تصور نہیں۔ تو جو ان کی ڈیوٹی ہے ان تمام کے ساتھ ایمان لانا۔ یہ ایمان ایسا نہ ہو جو آپ کی مرضی کا ہو۔ ایک مریض کے گلے میں تعویذ تھا، ہم نے اتروا لیا، کھول کے پڑھا، کیا لکھا ہے؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل۔ میں نے کہا اسرائیل کو آ ہی جانا چاہیے تیرے پاس۔ اب فرشتوں کو پکارنا شفا کے لیے، یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ ایمان لاؤ۔ اللہ اور اس رسول نے ملائکہ کے بارے میں جو خبریں دی ان تمام کے ساتھ ایمان۔ ہمارا ایمان ہے 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے، ان کا کام کیا ہے؟ کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور کوئی قیام میں، مسلسل کھڑے۔ جو پیدا ہوتے ہی قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو پیدا ہوتے ہی رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ فرمایا کہ 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں۔ پھر آسمانوں پر بیت المعمور، فرشتوں کی مسجد، روزانہ اس مسجد میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، روزانہ 70,000، اور جس کی ایک بار باری آ گئی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ یہ مقام رب، کیا اس کے مخلوق، کتنی تعداد ہے۔ کچھ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ میرے مومن بندوں کے لیے دعائیں کرو، کچھ کروبین ہیں جو عرش کے ارد گرد جو ہے وہ پھر رہے ہیں، عرش کے ارد گرد۔ کیا اوپر مندر، اور کیا ایک نور کا عالم، اور کیا پروردگار کا مقام، اور اس کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان ہو رہی۔ یہ ملائکہ، ایمان بالملائکہ۔ تو یہ ایمان جو ہے شرعی حدود کے مطابق ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے ملائکہ کے بارے میں کیا خبر دی، اس پر ایمان ہو۔ پھر ایمان بالکتب، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری ہمارا ان پر ایمان ہے۔ سابقہ انبیاء پر کچھ کتابوں کے نام ہمیں بتا دیے گئے، قرآن اور انجیل اور تورات اور زبور۔ باقی کچھ انبیاء کو صحف دیے گئے، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ جو نام بتا دیے ان پر ایمان ہے، جو نہیں بتائے ان پر بھی ایمان۔ یہ ایمان کی کیفیت ہو تمام کتابوں پر۔ بس فرق یہ ہے کہ سابقہ کتب پر ایمان لاؤ کہ وہ حق ہے، جو تحریف ہوئی اس سے ہم بری ہیں،
یہودیوں نے تورات میں تعریف کی، عیسائیوں نے انجیل میں تعریف کی، اس سے ہم لا تعلق ہے، لیکن وہ اللہ کی کتابیں ہیں، حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ ایمان بالقرآن اور ایمان بالکتب السابقہ، ان میں فرق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی پیروی ضروری ہے، اس کی اتباع ضروری ہے، اور سابقہ کتب ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی پیروی نہیں، ان کی اتباع نہیں، الا یہ کہ ان کا کوئی معاملہ ہماری شریعت کے موافق ہو تو وہ پیروی اپنی شریعت کی ہے، نہ کہ ان کی۔ یہ فرق ہے۔ اس طرح ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا، انبیاء اور مرسلین، جو نام بتا دیے گئے ان پر ایمان ہے، جو نام نہیں بتائے گئے ان پر بھی ایمان۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، فرق ہے بھی اور نہیں بھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرما رہا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور وہاں کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم انہیں فرق نہیں کرتے، وہاں فرق بتایا جا رہا ہے، یہاں فرق کی نفی کی جا رہی ہے، نہیں، دونوں کا اپنا اپنا معنی ہے۔ فرق نہیں کرتے اس کا معنی یہ ہے کہ سارے رسول اس لحاظ سے برابر ہیں کہ سارے اللہ کے رسول ہیں، اصل نبوت، اصل رسالت میں سارے برابر کہ سارے اللہ کے رسول، اور فضیلت ہے بعض کو بعض پر، جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دی۔ 5 رسول اولو العزم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام، ان 5 میں بھی سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام۔ یہ فرق یعنی فضیلت بھی ہے، مدارج بھی ہے، اور نہیں بھی، نہیں کا معنی ہے کہ اصل رسالت میں سارے برابر۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض خصائص سے نوازا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ اور خلیل اللہ، اور بے شمار ان کے مقامات۔ سب سے افضل معراج کی رات سارے انبیاء آپ کے پیچھے تھے اور آپ انبیاء کے امام تھے۔ آپ کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، فخر کی بات نہیں ہے، لیکن سن لو میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ کل جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے انبیاء کا قائد اور خطیب میں ہوں گا، سارے انبیاء کی امامت میں کروں گا، جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں شافع بنوں گا روز جزا کا، مقام محمود مجھے حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے فوقیت دی، فضیلت دی، اس سب پر ایمان لاؤ، لیکن فوقیت کا معنی یہ نہ ہو کہ انہیں ان کے مقام سے بڑھا دو، ان کے مقام سے بڑھا دو، کہ اللہ تو احد ہے اور محمد احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وہ احد ہے اور یہ احمد ہے، مانا احمد میں 4 حروف ہیں اور احد میں 3 حروف ہیں، احمد بڑا ہے، احد چھوٹا ہے، مانا احد احمد میں روح پوش ہے۔ لانا تو جس نے یہ کہا، حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں، ریت کے ذروں کے برابر تجھ پر لعنت۔ یہ معنی نہیں ہے رسولوں پر ایمان لانے۔ پھر یہودی بھی ایمان لائے، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائی ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو پھر یہ اگر یہ مقام سارا، یہ عزت اور محبت اگر یہی معنی ہے پھر سب قبول کرو، نہیں، جو کچھ کتاب و سنت میں وارد ہے ملائکہ کے بارے میں، کتب کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اس سب کو قبول کرو، اس سب پر ایمان کرو۔ اور 5ویں چیز پر یوم الآخر، قیامت پر ایمان، قیامت کے تعلق سے جو کچھ کتاب و سنت میں بیان ہے، مختلف مراحل، نفخ صور، من مات فقط قامت قیامت، انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، قبر بھی قیامت ہے، قبر کے مراحل بھی قیامت ہے، یعنی موت سے قیامت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سب پر ایمان، موت حق ہے، قبر حق ہے، کسی کی قبر جنت کا باغیچہ اور کسی کی قبر جہنم کا گڑھا، عذاب قبر حق ہے، نعیم قبر حق ہے، پھر نفخ صور، اور پھر فرشتہ
سور پھونک کے آگے اوپر کو اٹھے گا اور پوری کائنات فرشتے کے پیچھے حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گی، اور اسات قیامت لوگوں کا کھڑا ہونا، رب العالمین کا انتظار کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا شفاعت فرمانا، حساب و کتاب کا شروع ہونا، اور پھر میزان کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ، قنطرہ جہاں حقوق کا حساب ہوگا. یہ سارے امور آخرت پر ایمان کے تعلق سے اس سب پر ایمان لانا فرض. کسی ایک نقطے کا انکار کرو گے یہ ایمان کامل نہیں، آپ کا ایمان قابل قبول نہیں. مثلا میزان کا انکار کر دو کہ قیامت کے اعمال تولے جائیں گے، آپ کہیں میں نہیں مانتا، ختم ہو گیا ایمان قابل قبول نہیں. پل صراط کا انکار کر دو، ایمان قابل قبول نہیں. قبر کے عذاب کا انکار کر دو، بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں. تو جو شرعی حقائق ہیں آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے ان سب پر ایمان لانا، یہ ایمان بالآخرت. اور چھٹا رکن جو ہے وہ تقدیر پر ایمان. چھٹا رکن تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان ترتیب سے 4 امور ہیں، 4 امور پورے ہوں تو تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا. ان چاروں کو ماننا ضروری. مسئلہ حساس ہے. ابن عمر کا قول صحیح مسلم میں موجود ہے، انہوں نے فرمایا تھا کسی بندے کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سارا خرچ کر دے، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس کا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو. تو صحیح ایمان کیا ہے؟ 4 امور ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم سابق. اللہ تعالیٰ کا علم سابق. علم سابق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کب کیا ہونے والا، ہر چیز جانتا ہے. کب کیا ہوگا، کس تاریخ کو کیا ہوگا، فلاں کیسا ہوگا، فلاں کب پیدا ہوگا، سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم سابق. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا سب کچھ لکھ دینا. اللہ کو سب معلوم ہے کیا ہونے والا قیامت تک اور قیامت کے بعد سب معلوم ہے. اس علم کی بنا پر اللہ کا سب کچھ لکھ دینا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی. یہ 2 مرتبے ہو گئے، علم سابق کا اور کتابت. اللہ کو سب معلوم ہے اور اللہ نے سب لکھ دیا، یعنی تقدیر لکھی جا چکی. ان ربک قد فرغ من العباد، تیرا رب بندوں کے فیصلے لکھ کر فارغ ہو چکا. جف القلم بما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکی، قلم خشک ہو چکی. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوتا رہے گا اسی لکھے ہوئے کے مطابق، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی فرق نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا، ہوتا جاتا رہے گا اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق، کوئی فرق نہیں. اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اس کی مشیت کے مطابق، اس کی مشیت سے باہر نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہی ہو، جو کچھ ہوگا اللہ چاہتا ہے کہ وہی ہو. کوئی چیز، کوئی نقطہ اس کی مشیت سے خارج نہیں. یہ 4 چیزیں جمع ہو تو تقدیر پر ایمان مکمل ہو. اور کہیں کوئی فرق آ جائے، کوئی شبہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو تقدیر پر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ 4 امور ہیں ایمان بالقدر کے تعلق سے. تیسری حدیث میں کچھ امور ہیں تقدیر کے ایمان کے حوالے سے، انشاءاللہ وہاں بھی کچھ باتیں ہوں گی. چوتھی حدیث میں جی